السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ یعنی قربانی کس کے لیے کرنا ضروری ہے، کس کے لیے ضروری نہیں؟ تو چلیے آج ہم بتاتے ہیں کہ قربانی کرنا کس کے لیے ضروری ہے اور کس کے لیے ضروری نہیں۔ جب ہم قرآن شریف اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور علماء کے اقوال پڑھتے ہیں اور علماء کرام سے دریافت کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کی روشنی میں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی قربانی اس شخص پر واجب ہوگی جس میں 4 طرح کی باتیں پائی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات، قربانی کرنے والا شخص مسلمان ہونا چاہیے، یعنی غیر مسلم پر قربانی کرنا ضروری اور واجب نہیں۔ نمبر 2، قربانی کرنے والا شخص عقل مند بھی ہونا چاہیے، یعنی بے وقوف اور پاگل کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں۔ نمبر 3، قربانی کرنے والا شخص شریعت اور اسلام کی نظر میں بالغ بھی ہونا چاہیے، یعنی مرد یا عورت، ان کی جو بھی عمر اسلام اور شریعت نے مقرر فرمائی ہے بالغ ہونے کی، یا جو کچھ علامتیں بیان فرمائی ہیں، ان کے ظاہر ہو جانے کے بعد یا مکمل عمر ہو جانے کے بعد وہ بالغ ہو جائیں گے اور پھر بالغ پر قربانی واجب ہوگی۔ اور نمبر 4 جو سب سے زیادہ اہم ہے، جو ہمیں اس ویڈیو کے اندر سمجھنا ہے، وہ یہ کہ قربانی کرنے والا شخص مالدار ہونا چاہیے۔ مالدار ہونے کی نشانی اور مالدار ہونا شریعت کی نظر میں کس کو کہتے ہیں، اسے دھیان سے ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ مالدار ہونا کہتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے لائق اتنا پیسہ، یعنی یہ چوتھی چیز بتا رہا ہوں، یا اس کے پاس سامان تجارت، یعنی تجارت کا سامان، مارکیٹنگ کا سامان اس کی دکان کے اندر جو بھرا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اگر وہ اتنا ہے کہ اس کی رقم کو جوڑا جائے تو 52.5 تولہ چاندی آسانی سے خریدی جا سکے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، یا قربانی کرنے کے ٹائم پر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، پہلے تھا، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اب اس میں ہمیں خاص طور پر ایک بات یاد رکھنا ہے، وہ یہ کہ یہ جو پیسے کی مقدار بتائی گئی ہے، یہ جو پیسے بتائے گئے ہیں کہ اتنا پیسہ ہمارے پاس ہونا ضروری، اتنا پیسہ ہمارے پاس ہونا ضروری ہے، اتنی رقم ہمارے پاس ہونا ضروری ہے، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی برابر کی قیمت ہمارے پاس ہونا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی، تو یہ ان 3 دنوں کے اندر ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس قربانی کے پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن، اگر ان 3 دنوں میں اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے جتنا بھی بیان کیا گیا، تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر اس کے پاس قربانی کے 3 دنوں کے علاوہ پہلے بہت پیسہ تھا، قوم کا سب سے مالدار انسان سمجھا جایا کرتا تھا، لیکن قربانی کے وقت اس کے پاس پیسے نہیں، کسی وجہ سے ڈاکہ ڈل گیا، کسی وجہ سے چوری ہو گئی، کسی وجہ سے اس کا مال ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، تو اب عین قربانی کے 3 دنوں پہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ یا کوئی غریب تھا، بہت زیادہ فقیر تھا، لیکن صحیح قربانی کے 3 دنوں کے اندر اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، کہیں سے اس کی لاٹری کھل گئی، یا کہیں سے اس کو کسی نے ہدیہ دے دیا، یا کہیں سے کسی اور ذریعے حلال کی طرف سے، حلال ذریعے سے اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ جس کے ذریعے وہ 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے برابر قیمت کا مالک ہو گیا، اور قربانی کی دنوں میں، تو اب ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو خیال رکھیں، ان تمام چیزوں کو سمجھیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ قربانی کرنے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا اور مالدار ہونا۔ مالدار ہونے کے بارے میں سمجھا دیا گیا کہ مالدار ہونا اسلام کی نظر میں کہا جائے گا
کہ قربانی کے پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن میں اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے یا اتنا پیسے کا وہ مالک ہے پہلے سے ہی کہ جس کے ذریعے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو ایسا شخص قربانی ضرور اور ضرور اور ضرور کرے. اور یہ جو آپ تک بات پہنچائی گئی ہے اس کو ثواب جاریہ کے طور پر دوسرے تمام حضرات تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہمارے ذریعے ایک ویڈیو کے ذریعے، ہماری اس ویڈیو کے ذریعے اگر کوئی شخص قربانی کرنے کے لیے تیار ہوگا تو اس کا ثواب آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے آپ کو بھی نصیب ہوگا. اللہ ہم سب کو قربانی کے ایام میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.